السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ محترم حضرات، میں نے پچھلے جمعہ جو تقریر کی تھی تو یہ بات بھی میں نے بتائی تھی کہ یہ جو کرونا میں حالات پیدا ہوئے اس میں دو پرابلم بہت بڑی ہوئی۔ ایک تو یہ کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ ڈر کا ماحول پیدا ہو گیا، ہر چیز سے خوف، سفر نہیں کرنا چاہتے ہیں، موت سے ڈر رہے ہیں۔ اور دوسری چیز جو بڑی پرابلم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی روٹی روزی کا مسئلہ ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اس جمعہ کو یعنی آج جو ہے میں انشاءاللہ وہ دوسری پرابلم پر ہم بات کریں گے کہ رزق کے بارے میں۔ دیکھیں، رزق کے بارے میں سب سے پہلی بات تو جان لیں کہ تین طرح کے مسائل کھڑے ہوئے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی روزی لگی ہوئی تھی، ختم ہو گئی، ایک یہ پرابلم ہوئی۔ کچھ لوگوں کی تھی روزی اور وہ کٹ ہو گئی، مطلب اگر تنخواہ 10,000 ملتی تھی تو 5,000 ہو گئی، 4,000 ہو گئی۔ اور کچھ لوگوں کو جو روزی اور روٹی جاب جو تلاش رہے تھے وہ کوئی اپارچونٹی نہیں رہ گئی۔ یہ بند ہو گیا ادھر سے۔ تو یہ تین طرح کی پرابلم ہوئی۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی روزی کو اس طریقے سے کیوں تنگ کرتا ہے؟ روزی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بنیادی پالیسی کیا ہے؟ اور روزی روٹی جو ہے وہ انسان کی تنگ کس وجہ سے کی جاتی ہے، اور پھر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ ہم تینوں باتیں کریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، رزق کے بارے میں آپ ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر جتنے بھی جاندار چیزیں چلتی ہیں ان سب کے روزی کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے۔ یہ ایک آیت ہے۔ بخاری کی ایک روایت ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ روزی کہاں سے حاصل کرے گا، کتنی حاصل کرے گا۔ یہ دوسری پالیسی اللہ کی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے، تیسری جو بات ہم کو ملتی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جتنا رزق لکھا ہوا ہے انسان کی قسمت میں، موت اس وقت تک نہیں آ سکتی ہے، حدیث میں آتا ہے، جب تک کہ وہ اپنے ایک ایک قطرہ اپنا وصول نہ لے، تب تک کسی کو موت نہیں آتی ہے۔ اور بخاری کی ایک اور روایت ہے کہ الرزق اشد طلبا للعبد من اجلہ، کہ جیسے موت آدمی کو تلاش کر لیتی ہے کہ بندہ کہاں ہے، کہیں بھی رہے، بندے کو کا جو موت کا وقت ہے موت اس کو تلاش کر لیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے موت بندے کو تلاش کر لیتی ہے ایسے روزی بھی بندے کو تلاش کر لیتی ہے، بلکہ اس سے زیادہ، آپ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ روزی جو ہے نا وہ بندے کو تلاش کر لیتی ہے جو اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ اب اس میں ایک بات، دو باتیں اور کہہ کے آگے بات کرتے ہیں۔ جب ہم اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ جب لکھا ہی ہے ہماری قسمت میں تو
کیا فائدہ ہے کوشش کرنے کا، جو ملنا ہوگا وہ ملے گا. یہ ایک نیگیٹو تھاٹ، نیگیٹو منفی پہلو یہ دماغ میں آتا ہے. اس کا جواب دے دیتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ محنت کرے گا تو اتنا کمائے گا، محنت نہیں کرے گا تو اتنا کمائے گا، یہ لکھا ہوا ہے. تو یہ جو روزی ہے نا، یہ کنڈیشنل تقدیر ہے. نہیں سمجھے بات؟ محنت کرے گا تو اتنا پائے گا، محنت نہیں کرے گا تو اتنا پائے گا. دونوں کے بارے میں ہم یہ نہیں جانتے کہ محنت کر کے کتنا پائیں گے اور محنت چھوڑ کر کتنا کم پائیں گے. یہ ہمارا اسٹیٹس نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ اپنے اس راز کو بندے کو بتاتا ہی نہیں ہے. اور اس رزق کے بارے میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا نام احمد ہے تو آپ زیادہ پائیں گے، اس کا نام سیتا رام ہے. یہ رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی پالیسی ایز اے ہیومن بینگ ہے، ایز اے ہیومن بینگ ہے، ایز اے انسان ہے. کیونکہ آدم علیہ السلام کے سب بچے ہیں، اور آدم پیدا کیے ہوئے کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. تو یہ دماغ سے آپ بات نکال دیں کہ فلاں آدمی جو ہے وہ تو مسلمان نہیں ہے لیکن ہم سے اچھا کما رہا ہے، اس کی وجہ دوسری ہے کوئی. تو یہ دماغ سے بھی بات نہیں آنی چاہیے کہ جب میں نے یہ کہا کہ ماں کے پیٹ میں ہی روزی لکھ دی جاتی ہے تو آپ ہاتھ پر ہاتھ ڈال کر بیٹھ جائیں کہ جو لکھا ہوگا وہ ملے گا. نہیں، وہاں یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے محنت کرے گا تو یہ پائے گا، محنت نہیں کرے گا تو یہ پائے گا. تو یہ ایک ڈاؤٹ پہلے کلیئر ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ، طبرانی کی روایت ہے، ایک دم صحیح روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر کوشش کرتا ہے کہ ہمارے بچوں کا پیٹ بھرے، یا کوئی آدمی کوشش کرتا ہے کہ ہمارے والدین کی ذمہ داری، رسپانسبلٹی ہمارے اوپر ہے، میں ان کی روزی روٹی کا انتظام کروں، یا کوئی آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں اور عزت کے ساتھ میں کماؤں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساری کوششیں اس کی ایسے ہیں گویا کہ یہ فی سبیل اللہ ہے، یعنی اللہ کے راستے میں جیسے کوئی کام کرے ویسے ہی اس کا یہ کام ہے. تو پتہ کیا چلا کہ جو بات کہی گئی تھی روزی تیری لکھی گئی ہے، لیکن کوشش آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. اور ایک کوشش کرنے کی ایک وجہ اور بھی ہے، آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ لکھا کیا ہے، یہ کسی کو نہیں معلوم ہے کہ لکھا کیا ہے، لہذا آپ کوشش کریں. لیکن یہ پکا جان لیں ایک توحید طرف کہ جتنی بھی کوشش کر لیں آپ، ملے گا وہی جو یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو کوشش کے بعد کتنا ملنا، آپ اس کو کراس کبھی نہیں کر سکتے. اور یہ بھی جان لیں کہ اگر منیمم ایک لکھا ہوا ہے تو کچھ بھی آپ نہیں کریں گے تو بھی وہ منیمم مل کے رہے گا. یہ دونوں باتیں بھی ایک ساتھ ہم کو معلوم ہوتے رہنا چاہیے. اسی طریقے سے تو رزق کی یہ پالیسی ہے. تیسری چیز جو آپ سے بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق کو کیوں تنگ کرتا ہے، اسے کیا مزہ ملتا ہے. ایک طرف تو حدیث ہے، گرچہ حدیث میں سند کے لحاظ سے کچھ لوگوں نے کہا ضعیف ہے، کہ الخلق عیال اللہ، کہ پوری دنیا اللہ کا ایک کنبہ ہے، خاندان ہے. پوری دنیا اس کا ایک خاندان ہے. آپ اپنے گھر کو نہیں چاہتے ہیں، دیکھیں سامنے سونا ہے تو پیچھے چلے جائیں، ہلو مولانا پیچھے چلے جائیں، وہاں ادھر بیٹھے، نہیں ادھر بیٹھے. کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں، یہ پوری دنیا اللہ تعالیٰ کا ایک خاندان ہے. اب ہم اپنے گھر کے بارے میں کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں ایسا انتظام کریں کہ کھانے پینے کی پرابلم ہو. کوشش کرتے ہیں کہ ہر چیز جتنی بھی ہم سے طاقت ہوتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ پروردگار عالم ایسا کیوں کرتا ہے؟ جب اس کا بھی خاندان ہے تو ساری چیز پرووائڈ کرتے رہے، سب کو روزی ملے، سب لوگ خوشحال رہیں. تو یہ رب ذوالجلال ایسا کیوں کرتا ہے؟ آپ بھی ایسا کرتے ہیں گھر میں کبھی کبھی. اگر گھر میں خود کرتا ہوں، آپ کرتے ہو نہیں کرتے ہو. اگر میں نے ایک چیز کو دیکھا، مثال کے طور پر ہم سیب لے کر کے آئے اور سیب ہم نے دیکھا کہ فریج میں رکھے سوکھ گیا.
اب میں نے طے کر لیا کہ سیب ہم نہیں لائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس سیب کی ناقدری ہوئی، لہذا اب ہم اس سیب کو گھر میں نہیں لائیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سیب لا نہیں سکتے، ہم سیب لا سکتے، لیکن تمہاری ناقدری پر میں نے طے کر لیا ہے کہ اب میں سیب نہیں لاؤں. ایسے بہت سی مثالیں آپ دے سکتے ہیں. تو رزق کے تنگ کرنے کی جو اللہ کی بنیادی پالیسی ہے، پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا رزق جس کو حاصل ہوتا ہے اگر وہ شکر ادا نہیں کرتا ہے پروردگار عالم کا، تو پروردگار عالم پھر رزق تنگ کرتا ہے. شکر سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، یہ تو سبھی لوگ بولتے ہیں. شکر کا مطلب یہ ہے کہ جہاں وہ کہتا ہے اور جیسے کہتا ہے ویسے خرچ کرتا ہے تو رب کا شکر ادا ہوتا ہے. اب ایک بندہ کما رہا ہے، بہت سے لوگ آپ اپنے شہر میں دیکھ لیں، اپنے دوستوں میں دیکھ لیں کہ بہت ہائی فائی گئے اور پھر کیا ہو گئے؟ ڈاؤن ہو گئے. اگر آپ اندر گھس کے دیکھیں گے تو وہی ہوا ہوگا کہ پیسے کو جس طرح اللہ چاہتا تھا خرچ کرنا وہ نہیں ہو پایا. وہ نہیں ہونے سے رب ذوالجلال نے کیا کیا؟ روزی کے معاملے کو، جیسے میں نے سیب لانا بند کر دیا، میں چھوٹا سا انسان ہوں، وہ اس نے بھی کیا کیا کہ روزی کو تنگ کر دیا. اب جو لوگوں کی روزی تنگ ہوئی ہے وہ ایک مرتبہ اس بات پر نوٹ کر لیں کہ اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق ہم نے خرچ کیا یا نہیں کیا، تو اس کو معلوم ہو جائے گا روزی تنگ کیوں ہوئی ہے. نمبر 1، قرآن مجید نے بھی اس کی بات کہی ہے. ایک آیت ہے کہ ضرب اللہ مثلا قریۃ، اللہ نے ایک گاؤں والوں کی مثال بیان کی ہے. کانت آمنۃ مطمئنہ، بڑے ہی انجوائے لائف گزار رہے تھے. یاتیہا رزقہا رغدن، اور بہت ریل تیل تھی، خوب رزق آ رہا تھا، کھانا پینا آ رہا تھا. فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمت کا ان لوگوں نے کیا کیا؟ ناشکری کی. فاذاقہ اللہ لباس الجوع، پھر پروردگار عالم نے ناراضگی جتائی اور ان کے اوپر جو ہے بھوک اور خوف کا ماحول پیدا کر دیا. کیوں کر دیا؟ کہتا ہے بما کانوا یصنعون، یہ ایسا کیا کیونکہ انہوں نے ایسی حرکت کی. تو جس طریقے سے اس گاؤں والوں کے بارے میں اللہ نے اپنی پالیسی ڈکلیئر کی کہ ناشکری کی بنیاد پر ہم نے یہ کیا، تو ایک وجہ ہوتی ہے رزق کی تنگی کی بنیاد پر. ابھی اس کا بھی جواب دیں گے کہ ایک آدمی غلط کام کرتا رہتا پھر بھی رزق کیوں نہیں تنگ ہوتا، اس کا جواب الگ دیتا ہوں، آپ کو یاد دلائیے، بھولیے گا نہیں. لیکن جس کا رزق تنگ ہو رہا ہے اس میں یہ وجہ ہو سکتی ہے بنیادی طور پر. دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر آدمی رزق حاصل کرنے میں، آپ دیکھیں بہت سے لوگ ہوں گے، آپ جانتے ہوں گے، ہم سے کم پڑھا لکھا ہے اور ہم سے اچھی روزی کما رہا ہے، اور ایسے بھی ہیں کہ ہم سے بہت ہائی فائی ہے اور بیچارہ ٹھوکریں کھا رہا ہے. یہ جو رزق ہے، اگر ایک آدمی اپنے رزق کے حاصل کرنے میں جیسے پراؤڈ کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے کہ یہ میرا گٹس ہے، یہ میری صلاحیت ہے، یہ میرا علم ہے جس کی وجہ سے میں پیسے کما رہا ہوں، اگر یہ دماغ میں ذرہ برابر بھی آتا ہے تو پروردگار عالم کو یہ قطعی نہیں پسند ہے. وہ چاہتا ہے کہ اگر تم کو ملا ہے تو ہمارے واسطے سے ملا ہے، آپ ہمیشہ اس کو ڈائیورٹ کریں کہ میرے رب کا فضل ہے، میرے اندر کیا صلاحیت تھی، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ، ہم سے زیادہ عقل والے لوگ، ہم سے زیادہ باصلاحیت سب کچھ اور نہیں کما رہے ہیں، ہم کو اللہ نے دیا ہے. اگر جب بندہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے تو پروردگار عالم ایسے شخص کی روزی کبھی نہیں تنگ کرتا ہے. تو دوسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ بندے کو اپنی ذات پر ناز ہوتا ہے، فخر کرتا ہے، تو اس فخر کی بنیاد پر پروردگار عالم کرتا ہے، کیونکہ فخر تو اس کو پسند ہی نہیں ہے. قرآن مجید کی زبان کے مطابق سب سے زیادہ مالدار شخص جو گزرا وہ قارون ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا. اتنا خزانہ تھا اس کے پاس کہ خزانے کے لاکر کی چابی، لاکر نہیں، لاکر کی چابی کو وہ جانور پر لے کر چلتا تھا. اتنے چابیاں تھیں اس کے پاس کہ کوئی آدمی نہیں لے چل سکتا تھا. لیکن جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ اتنا دولت، اتنی پیسے کہاں سے آئے، تو اس نے اپنی کالا جھاڑ کر کے کہا کہ یہ میں نے میری صلاحیت ہے، یہ میرا علم ہے، یہ میرا گٹس ہے، میں نے کمایا ہے. جب لوگوں نے کہا اللہ کے راستے میں، کہا تم جاؤ، تم بھی جاؤ کر لو، دیکھو تم کو کیوں نہیں مل جاتا. جب اس نے یہ بات کہی تو پروردگار عالم نے
کہ اس کے خزانے کو جہاں، کیونکہ سب زمین میں رکھا جاتا تھا پہلے، سارا خزانے کو جہاں تھا وہیں دھنسا دیا، اور آج تک اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ بہت سے لوگ اس علاقے میں اس کا خزانہ تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کہاں ہے۔ تو چونکہ اس نے اپنے اوپر ناز کیا، لہذا رب ذوالجلال نے، یہ دوسری وجہ ہوتی ہے کہ انسان کی روزی روٹی تنگ کی جاتی ہے۔ تیسری وجہ حدیث میں یہی وجہ نہیں ہے، یہ تو مجھے شارٹ میں بتانا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جو لوگ تجارت قسم کھا کھا کر کے کرتے ہیں، بولتے ہیں نا ابھی آپ نے، نہیں یار قسم خدا کی میں یہ 200 میں لایا ہوں، یہ جو قسم کھا کھا کر کے کرتے ہیں تجارت، حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سامان تو بیچ لیتا ہے، قسم کھا کر کے سامان تو وہ بیچ لیتا ہے، لیکن برکت ایک دم ختم ہو جاتی ہے، اس کی روزی جو ہے تنگ ہو جاتی ہے۔ دیکھنے میں سیل ہو رہی ہے لیکن بار بار چلاتا رہے گا کیا، سبحان اللہ بہت زیادہ بکری ہے لیکن برکت نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ روزی تنگ ہو سکتی ہے۔ بند کریں اس کو۔ اچھا، چوتھی چیز جو آپ سے بتانا چاہتے تھے کہ روزی کو جو ایسے حالات میں، کرونا کے حالات میں جو کچھ ہوا ہے، تو روزی کو کشادہ کرنے کی، روزی کھل جائے، اچھی جاب ہو جائے، اچھے پیسے آنے لگے، اس کے لیے کیا ترکیب ہے؟ کبھی بھی کوئی آدمی آپ سے روزی کی شکایت کرے، آپ اس سے تنہائی میں پوچھیں کہ آپ نے اس ہفتے 35 نماز پڑھی ہے؟ ایک مرتبہ پوچھیں اس سے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر والوں کو نماز کے بارے میں کہیے اور نماز پر پابندی اختیار کیجیے۔ لا نسألک رزقا، اور یہ اس کی وجہ سے ہم تم سے کوئی کمائی نہیں مانگتے، اس سے تمہاری کمائی خود بخود کھل جائے گی۔ ہم نماز کو جانتے ہی نہیں کہ نماز انسان کی روزی کو خوب کشادہ کرتی ہے۔ ہمارے بڑے والد صاحب مولانا ارشاد علیہ الرحمہ تو اس پر پوری تقریر کرتے تھے کہ ایک آدمی 5 وقتہ نمازی بتاؤ جس کو اللہ تعالیٰ کھانا نہیں دیتا ہو، آپ ایک آدمی لے کر کے آؤ، اور میں ایسے ہزاروں آدمی لا سکتا ہوں کہ جو شکایت کر رہے ہیں جاب کی، روزی کی تنگی کی، ان سے آپ صرف ایک سوال کر لیں کہ تم نے اس ہفتے 35 نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ایک بڑی وجہ اس دنیا میں جو ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ میں اسی مسجد میں مغرب میں یہاں پہ میرا اندازہ، حالانکہ ابھی لاک ڈاؤن کھلا نہیں ہے، اس کے باوجود 45 سے 50 آدمی رہتے ہیں مغرب میں۔ فجر میں جو ہے اس پورے محلے سے کوئی نہیں آتا ہے، ایک بھی نہیں آتے، ایک آدمی نہیں رہتا، صرف یہاں پہ جو بچے ہیں، جو اسٹاف ہے وہ رہتے ہیں۔ آخر وہ کہاں چلے گئے 45 آدمی؟ وہ گئے کہاں 45؟ تو پتہ چلا کہ ہم نے اپنے سہولت کی بنیاد پر ہم نماز پڑھتے ہیں۔ ہم کو فجر میں آنا مشکل ہوتا ہے تو ہم نہیں پڑھیں گے، تو پتہ چلا وہ جو 4 بھی آپ پڑھ رہے ہیں اس میں بھی دم نہیں رہے گا نماز میں، کیونکہ سہولت کی بنیاد پر نماز پڑھی جا رہی ہے، حکم الہی کی بنیاد پر نماز پڑھی جا رہی ہے۔ اگر حکم الہی کی بنیاد پر نماز پڑھی جائے تو وہ فجر میں بھی پڑھے گا، کیونکہ جو اللہ فجر کا ہے وہی اللہ ظہر کا بھی ہے۔ تو ہم نے اپنی سہولت کی بنیاد پہ نماز، تو اگر روزی کی کشادگی چاہتے ہیں تو نماز کی پابندی کرنی پڑے گی۔ نمبر 2، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صدقہ، آپ نے فرمایا 3 باتیں فرمائی، اس میں سے ایک فرمایا کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ صدقہ دینے کی وجہ سے آپ کی اکنامیکل پرابلم بڑھ جائے، صدقہ دینے کی وجہ سے آپ کے معاشی حالت خراب ہو جائے۔ آپ نے فرمایا ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ آپ کو اللہ کے رسول کی بات پر یقین رکھنا چاہیے۔ اور صدقہ، حدیث میں دوسری جگہ آتا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی آج کل روزانہ سوال آ رہا ہے، مولانا زیور تو ہے لیکن پیسہ کیش نہیں ہے، قربانی کیسے کریں؟ مطلب اگر بچہ بیمار ہو جائے اور پیسہ نہ ہو تو سب سے پہلے زیور بیچ کر کے بچے کا علاج ہم کرتے ہیں، تب ہمیں سمجھتے ہیں کہ زیور تو کیش ہے، اور جب اللہ کا معاملہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، تو کیسے حالات ٹھیک ہوں گے؟ تو تنگی دور کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ صدقات جو ہیں وہ پابندی سے نکالے جائیں۔ تیسری چیز اللہ نے بیان کی ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، کہ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرنے سے مراد تقوی اختیار کرنے سے مراد، لوگ سمجھتے تقوی اختیار کرنے کا مطلب خوب نماز پڑھیں،
تقوی نام ہے برائی کو چھوڑنے کا. تقوی نیکی کے کرنے کا نام نہیں ہے. جب بندہ برائی چھوڑ دیتا ہے تو خود بخود نیکی اس سے سرزد ہونے لگتی ہے. ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے آپ کتنی مرتبہ جملہ بولتے ہیں. ابھی 2 دن پہلے یہاں صاحب آئے، مولانا صاحب وہ فلاں آدمی ایسا کر دیا کہ 3.5 کروڑ کی ڈیلنگ نہیں کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں. میں ان کو بہت دیندار جانتا تھا. ہم نے کہا آپ نے دیندار اس لیے جانا کہ وہ نماز پڑھتے تھے. ہاں نماز کے بہت پابند ہیں. ہم نے کہا یہی تو غلط فہمی ہے. تقوی نام ہے گناہ کے چھوڑنے کا. تقوی نام جو ہے نا وہ عبادت کرنے کا نہیں ہے. تقوی نام ہے جتنا گناہ چھوڑیں گے وہ اتنا متقی بنیں گے. ہم سمجھتے ہیں جتنا تسبیح پڑھیں گے وہ اتنا متقی بنیں گے. کبھی نہیں بنیں گے. تسبیح اور نماز سے آپ دھوکہ دے سکتے ہیں، یہ تو پاسبل ہے، لیکن حقیقت میں اندر سے ہم بدلتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے پروردگار عالم ایگزٹ کرتا ہے، روزی کے راستے کھولتا ہے. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی عنایت کرتا ہے کہ اس کے فرشتوں کو بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی ہم کو پیسے آ سکتے ہیں. یہ تیسرا طریقہ ہے. اور چوتھی بات جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَمَن يَتَوَکَّل، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، تب پروردگار عالم ایسے لوگوں کے لیے بھی روزی کا دروازہ کھولتا ہے. چھٹی چیز مسند احمد کی روایت ہے کہ جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپس میں رشتہ داروں کو دیتے دلاتے ہیں، اور اسی میں ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، تو پروردگار عالم ایسے شخص کو بھی روزی کشادہ کرتا ہے. اور چھٹی بات حدیث میں آئی کہ جو لوگ شادی کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ اللہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن شادی کرنے جا رہا، آپ تو شادی کو ڈیلے کرتے ہیں کہ شادی کریں گے تو کھائے گی کہاں سے. قرآن مجید کی آیت ہے کہ تم شادی کرو، اگر تم غریب ہو تو ہم تم کو امیر کر دیں گے. اللہ کی بات ہی آپ نہیں مان رہے ہیں، اللہ کو کیا غرض پڑی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں ہم شادی اس وقت کریں گے جب امیر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، امیر ہو جانا، شادی کرنا، یہ اسی لیے تو ڈیلے ہو رہا ہے. قرآن کریم جو ہے اس میں جو لکھا ہے اس کتنا الٹا ہو گیا ہمارا مزاج. وہ کہہ رہا ہے شادی کرو تاکہ تم امیر ہو جاؤ، تم بولتے ہم امیر ہو جائیں گے تو شادی کریں گے، تو الٹی پالیسی ہو گئی نا، ایک دم الٹ گیا معاملہ. لہذا آپ کے لیے تنگی جو ہے وہ برقرار رکھے گا کیونکہ ہم نے رب کی بات نہیں مانی. اور آخری بات ہے جو ابن ماجہ میں روایت ہے اور ابو داؤد میں روایت ہے، مسند احمد میں روایت ہے، وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی روزی تنگی ہے وہ کثرت سے استغفار کریں. استغفار کا 2 طریقہ ہوتا ہے، اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ. یہ اللہ توبہ استغفار نہیں ہوتا ہے. بیٹھیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اس پر شرمندہ ہوں، نہ کرنے کا ارادہ کریں. جب یہ ہوتی ہے تو توبہ ہوتی ہے تو پروردگار عالم پھر راستے کھولتا ہے. لہذا یہ کورونا کے ماحول میں جو پہلی چیز تھی خوف، اس کی ترکیب بتائی. دوسری چیز جو روزی سے سب لوگ تنگ اور پریشان ہیں، پوری دنیا پریشان ہے، آپ اس فارمولے کے تحت زندگی گزاریں تو انشاءاللہ روزی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا